السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس طرح بت پرستی میں مشغول ہو گئی اور انہوں نے زندگی کا مقصد وہ بھلا بیٹھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزائیں دیں، کس طرح وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ انہوں نے کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ قوموں کو ان کے اعمال و کردار کے بلبوتے اکثر سنبھالا ہے، تو انہیں اپنے انجام تک بھی پہنچایا ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئیں وہی فائدے میں رہیں، اور جو احکام الہی سے سرکشی کی مرتکب رہیں ان کے لیے پھر اللہ نے ذلت و رسوائی لکھ دی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک ایسی قوم تھی کہ جو اندھیروں میں بھٹکی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سفاق اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ عمالقہ ایک قوم تھی جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھی، اور وہ قوم عاد اور سمود کے بعد کے دور میں یہ لوگ ظاہر ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ عمالقہ قوم کے لوگ انتہائی لمبے قد یعنی دراز قد تھے، بہت زیادہ خون خوار اور وحشی اور درندہ صفت انسان تھے۔ عمالقہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں یہ قوم جو تھی بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھی۔ چونکہ یہ قوم جہاں جاتی وہیں اپنی سفاکیت، اپنی درندگی اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آتی تھی، جس کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جالوت نامی ایک سفاک بادشاہ جو تھا وہ عمالقہ قوم کا بادشاہ بنا دیا۔ جالوت عملیق یا بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک سفاک، ظالم اور درندہ صفت بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیق بنیادی طور پر انفر کا بیٹا، عیس کا پوتا اور حضرت اسحاق کا پڑپوتا تھا، اور کون نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ عملیق اور دیگر اولاد ابراہیم کنعان میں شہزوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عملیق نسل جو تھی وہ خونخواری اور جنگجو خصلتوں کی حامل تھی۔ جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ اس کا قد 15 فٹ لمبا اور اس شخص کا سایہ 1 میل تک لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی عمالقہ قوم سے جا ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ عمالقہ نے اشورا بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام پر بزور بازو اپنا قبضہ جما لیا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کی حفاظت کے لیے اس کو آزادی دلاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیچھ نہ دکھاؤ ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے تو یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کے وہاں پر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ خود بخود اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اس مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ مطلب یہ کہ میدان طیہ میں وہ جب چلے گئے تو انہیں باہر نکلنے کا راستہ 40 سال تک نہ ملا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا رکھی تھی۔
میدان تیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ یعنی 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک لشکر کے ساتھ قوم عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے تھے، لیکن فلسطین پہنچ کر بنو اسرائیل عمالقہ کی دہشت کے سامنے ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو سزا دی، اس کے تحت یہ 40 برس تک تقریباً 30 کلومیٹر کے میدان تیہ سے باہر نکلنے کے لیے صبح شام راستہ ڈھونڈتے رہے، بھٹکتے رہے، لیکن وہ اس میدان سے 30 سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس وادی کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ ہی کھانے پینے کا پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں انسانی ضرورت کی کسی بھی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بطور بادل سائبان مہیا کیا، اور پانی کی ضرورت کے لیے حضرت موسیٰ نے پتھر پر اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی ماری تو آنن فانن اچانک پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اس جہان فانی سے رفتہ رفتہ کوچ کرتے چلے گئے، یعنی مر گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کی تنظیم نو کر کے ہر قبیلے کا ایک ایک سردار مقرر کرو، جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپو۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی عمالقہ قوم سے رہائی کے لیے کی جا رہی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے حضرت یوشع کو ان 12 قبیلوں کا سردار بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادی تیہ کی سزا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ کی طرف سے من و سلویٰ کی فراہمی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو تھیں ہی نہیں، یعنی کھانا ان لوگوں کے لیے آسمان سے آ جایا کرتا تھا، اس لیے انہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا کہ جس سے وہ اپنی کھانے پینے کی کوئی فکر کریں، جس کے سبب ان لوگوں نے خوب دل جمی سے جنگی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کے صحرائے تیہ میں سزا کے جب 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ قوم کے غاصبوں سے آزاد کراؤ۔ چونکہ بنی اسرائیل کی نئی نسل ماضی میں اپنے بزرگوں کی جہاد سے چشم پوشی کی غلطیوں سے آگاہ تھی، لہٰذا وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بے تاب بھی تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوشع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ 12 قبائل پر مشتمل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد نے حضرت یوشع کی سپہ سالاری میں اریحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے جانثار عمالقہ قوم کے قلعہ کی دیوار کو توڑ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اریحا شہر میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد کنعان کے شہر فتح کرتے ہوئے آخر میں وہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے، اور پھر انہوں نے فلسطین اور شام کا پورا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ یوں انہوں نے جب بہادری کے جوہر دکھائے اور کوشش کی کہ وہ بیت المقدس کو جیت لیں اور عمالقہ قوم کو ہرا دیں، وہ عمالقہ قوم کے جو بہت درندہ صفت تھی اور جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، اس کو ان لوگوں نے ہرا ڈالا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک جابر اور صفاق قوم کو اپنے انجام تک جا پہنچایا۔ وہ قوم عمالقہ کے جس سے سب ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش دلا دی۔ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی
کہ حضرت طالوت اور نے کس طرح ظالم بادشاہ جالوت کا مقابلہ کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔